اللہ فرماتا ہے میرے بندو تم میرے لیے کھانا پینا چھوڑے، روزہ رکھے، بھوک پیاس برداشت کیے، دھوپ سب برداشت کیے نا، تو آج میں تم کو بدلہ دوں گا۔ اس سے بڑی خوشخبری کوئی ہے؟ تو ہمیں کیسا روزہ رکھنا چاہیے؟ ایمان اور ثواب کے ملنے کی نیت سے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری فی کتاب الایمان۔ حضرات مصلیان کرام، بزرگان دین، نوجوان دوستو، عزیز پیارے بچوں، الحمدللہ روزہ نمبر 3 جاری ہے۔ اللہ قبول فرمائے، پائے تکمیل تک پہنچائے، اور باقی کے جتنے بھی روزے ہیں اللہ خوش دلی کے ساتھ اسی طریقے سے جوش اور جذبے کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، روزہ جو عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت خاص عبادت ہے، اسی لیے اس کی بہت سی خصوصیتیں ہیں۔ ان خصوصیتوں میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے روزے داروں کو کچھ خوشخبریاں ملتی ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ آج کے درس میں 3 خوشخبریاں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ وہ 3 خوشخبریاں صرف روزے دار کے لیے ہیں اور روزے دار کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہیں، لیکن چند شروط کے ساتھ اگر انسان روزہ رکھے تو یہ تینوں خوشخبریوں کا وہ روزے دار مستحق ہو سکتا ہے۔ پہلی خوشخبری کیا ہے؟ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ پہلی خوشخبری ہے کہ جو انسان اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث اس طریقے سے ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو انسان ایمان کے ساتھ اور ثواب کے ملنے کی نیت سے روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ایک خوشخبری یہ ہے، انسان گناہوں کا پتلا ہے، کتنے گناہ ہوتے ہیں ان سے نیکیاں ہم گن کے رکھتے ہیں، آج یہ نیکی ہوئی، کل یہ ہوئی، دوپہر میں یہ ہوئی، شام گناہ کوئی لکھ کے رکھتا ہے؟ کسی کو حساب ہے گناہ کا؟ لیکن یاد رکھیے روزہ ایک ایسا صرف ہے جو پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دھو دیتا ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ لیکن 2 شرطیں، بہت بڑی شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان کے ساتھ روزہ رکھے کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تمہارے پر روزہ فرض ہے، یعنی اللہ پر ایمان کے ساتھ روزہ رکھے۔ اور دوسرا یہ کہ ثواب کی نیت سے، یہ نہیں کہ چلو ماحول چل گیا ہے پورا رمضان کا مہینہ سب لوگ روزہ رکھتے ہیں، فیملی ممبرز رکھتے ہیں، اڑوس پڑوس رکھتے ہیں، رشتہ دار رکھتے ہیں، ہم بھی رکھیں گے، چلو عادت بن جاتی ہے۔ بعض لوگ ایسا بھی رکھتے ہیں، اللہ ہدایت دے ان کو، ہم ان کا مذاق نہیں اڑائیں گے، وہ بھی انسان ہے، ان کے بھی سینے میں دل ہے۔ لیکن اگر کوئی صرف عادتاً رکھتا ہے تو پھر گناہ نہیں مٹتے ہیں۔ جیسا کہ ماحول بن جاتا ہے، مسلمانوں کا علاقہ ہے، سوسائٹی ہے، سب رکھ رہے ہیں تو میں بھی رکھوں گا، نہیں، بلکہ اس نیت سے روزہ رکھیں گے کہ اگر میں رکھوں گا تو اللہ ثواب دے گا۔ بچے بھی اگر ہمارے گھر کے روزہ رکھ رہے ہیں تو ان کو بھی بتانا، بیٹا تم جو روزہ رکھ رہے ہیں نا، ہم رکھ رہے ہیں اس لیے نہیں رکھنا آپ، بلکہ آپ اس نیت سے رکھنا میں بچہ ہوں تو کیا ہوا، مجھے بھی اللہ ثواب دیتا ہے۔ اس نیت سے اگر انسان روزہ رکھتا ہے اللہ ہمارے کالے کرتوت مٹا دیتا پچھلے۔ سبحان اللہ، کیا خوشخبری ہے یہ، پہلی خوشخبری۔ دوسری خوشخبری دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خود اللہ فرماتا ہے، یہ خوشخبری خود اللہ دے رہا ہے۔ کیا دے رہا ہے؟ اللہ کی زبان سنیے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ۔ اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہر ابن آدم کا عمل اس کے لیے ہے لیکن روزہ میرے لیے ہے۔ سبحان اللہ، روزہ بھی ہم رکھ رہے ہیں۔ اچھا، روزہ رکھ رہے ہیں کس لیے رکھ رہے ہیں؟ پہلی حدیث سے کیا ثابت ہوا؟ روزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم کو ثواب ملے، تو روزے کے مستحق کون ہوئے؟ ہم ہوئے نا۔
لیکن اللہ کہتا ہے ہر ابن آدم کا عمل اس کے لیے ہے لیکن روزہ میرے لیے ہے۔ اللہ نے روزے کی نسبت اپنی طرف کر کے روزے کے مقام کو بڑھا دیا، اور جب اس کا مقام بڑھ گیا تو اللہ نے اس کے بدلے کو بھی بڑھا دیا۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ فَإِنَّهُ لِي، وہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی ہر عمل کا بدلہ اللہ نے واضح کیا، اور سرپرائز کے طور پر، خوشخبری کے طور پر اس کے بدلے کو اللہ نے چھپا کر رکھا۔ پتہ یہ چلا یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، انسان مرتے وقت تک خوش ہوگا اور ہمیشہ خوشی سے لال پیلا ہوگا۔ کیا اللہ دینے والا ہے، کون سا بدلہ اللہ دینے والا ہے، یہ خوشخبری نہیں ہے؟ آؤ میرے رشتہ داروں، میرے پاس تمہارے لیے بہت بڑا تحفہ ہے۔ کیسا بھاگ بھاگ کے آئیں گے رشتہ دار، بڑا آدمی ہے نا، رشتے میں کتنا خوش، پہنچے تک بھی خوشی رہتی ہے، ملنے تک بھی خوشی رہتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو تم میرے لیے کھانا پینا چھوڑے، روزہ رکھے، بھوک پیاس برداشت کیے، دھوپ سب برداشت کیے نا، تو آج میں تم کو بدلہ دوں گا۔ اس سے بڑی خوشخبری کوئی ہے؟ تو ہمیں کیسا روزہ رکھنا چاہیے؟ ایمان اور ثواب کے ملنے کی نیت سے۔ اور تیسری خوشخبری اسی سے ملتی جلتی ہے، وہ کیا ہے؟ حدیث پیش کر کے بتاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لِلصَّائِمِ فَرْحَةً، یہ بھی حدیث قدسی ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، ایک خوشی فرحةً عند الْيُفْطِرُ، ایک خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَاهُ رَبَّهُ، اور دوسری خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے۔ یہ بھی خوشخبری ہے۔ کیسے؟ آدمی جب افطار کرتا ہے تو صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہ کر جو افطار کے وقت اس کو کھانے نصیب ہوتا ہے، خوشی نہیں ہوتی؟ حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بعض چیزوں کا ایسا عادی بنا دیا ہے، ایسا عادی یعنی عادت والا بنایا ہے کہ اگر کچھ دیر کے لیے وہ چیزیں اس سے ہٹا لی جائے، کچھ دیر کے بعد اس کو دے دی جائے نا، تو خوشی سے اس کو لیتا ہے۔ اسی طریقے سے کھانا پینا بھی ہے، 3 ٹائم اس کو کھانا پانی تو گھنٹے گھنٹے کو بھی ہونا، اب 12 گھنٹے 14 گھنٹے انسان بھوکا پیاسا رہے اور 14 گھنٹے کے بعد اس کے سامنے کھانا بھی آئے پانی بھی آئے، وہ مختلف قسم کا، خوشی نہیں ہوگی؟ کتنا خوش ہوتا ہے انسان۔ تو اسی طریقے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملے گا، اللہ کہے گا یہ لے، یہ تیرا بدلہ ہے روزے کی وجہ سے۔ تو جو دنیا میں روزہ رکھا تھا نا، اس کو یاد کر کے خوش، اچھا یہ چیز مجھے اس روزے کی وجہ سے ملی ہے، تو افطار کے وقت ایک خوشی، اللہ سے ملنے کے وقت ایک خوشی۔ حافظ ابن رجب سے پوچھا گیا یہاں کی خوشی تو سمجھ میں آتی ہے، وہاں کی خوشی کی کوئی دلیل ہے کیا؟ تو ابن رجب رحمہ اللہ نے کہا ہاں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے روزے دارو، اللہ کہے گا ایک دروازہ میں نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے، اس دروازے سے صرف تم داخل ہوں گے، تمہارے علاوہ کوئی نہیں داخل ہوگا، یعنی تم خاص میرے مہمان ہو، اس دروازے سے خاص میرے VIP لوگ داخل ہوں گے، تو خوشی خوشی داخل نہیں ہوں گے، کیا یاد کرتے داخل ہوں گے؟ اس وقت میں روزہ تھا اسی لیے مقام ملا، یہ دروازہ میرے لیے خاص ہوا۔ اگر دعوت میں بھی کوئی ایسا ہوتا ہے تو انسان کیا سوچتا ہے؟ دیکھو میرا لیبل کام آیا نا، لیبل کو یاد کرتے کرتے جاتا ہے کہ نہیں دعوت میں؟ وہ دروازے سے، اس ڈور سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جب اعلان کرے گا روزے کو یاد کر کر کے جائے گا، سبحان اللہ، کہ میں روزہ رکھا تو مجھے یہ دروازہ ملا۔ اس کے علاوہ اور کیا دینے والا ہے اللہ نہیں معلوم، وہ جو اللہ نے چھپا کر رکھا ہے نہیں معلوم۔ یہ تیسری خوشخبری ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پورے روزے اسی طریقے سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان اور ثواب کے ملنے کی نیت سے اور تمام آداب اور شروط کا خیال کرتے ہوئے تمام روزے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ روزے کے علاوہ بہت ساری عبادتیں اس مہینے کے لمحے لمحے میں ہمیں کر کے اپنی آخرت بنانے کے لیے توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم ربنا بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔